آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ ایک سچے مومن کی اصل طاقت ہے، اور وہ ہے توکل، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ۔ زندگی میں ایسے بے شمار لمحات آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں، ہر دروازہ بند ہے، ہر امید دم توڑ چکی ہے۔ لیکن بس وہی لمحہ ہوتا ہے جب توکل کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہم نے کبھی اس آیت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، میں کافی ہوں، پھر گھبراہٹ کیسی، مایوسی کیوں؟ جب ہم نے نماز پڑھی، دعا کی، کوشش کی، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہی اصل توکل ہے۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جو چیز تم چاہتے ہو وہ شاید تمہارے حق میں نہ ہو، اور جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے، کتنے سال گزر گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ فرمایا، میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی سچے دل سے اللہ سے بات کی ہے؟ کیا کبھی تنہائی میں رو کر کہا ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو ہی میری طاقت ہے، تو ہی کافی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری تکلیف، محبتیں، آرزوئیں سب اللہ کی امانت ہیں۔ جو نصیب میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ چاہے پوری دنیا کوشش کرے نہیں ملے گا۔ تو پھر کیوں غلط راستہ، کیوں حرام طریقے، کیوں اپنا دل بھی توڑنا اور دوسروں کا بھی؟ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، بلکہ اپنی پوری محنت، نیت اور دعا کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور جس نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا، پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میری آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے، اگر کسی سے محبت ہو تو نکاح کے ذریعے ہو، آزمائش ہو تو صبر کے ساتھ ہو، تنگی ہو تو دعا کے ساتھ ہو، فیصلہ ہو تو توکل کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، جسے اللہ مل جائے اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور توکل کرنے والا بنا، ہمیں حرام سے بچا اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بندہ بنا۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔